تے چھڈ جانا دنیا دا مال تو کری نہ پیار بہتا دنیا دے نال تو دنیا تے چھڈ جانا دنیا دا مال تو کری نہ پیار بہتا دنیا دے نال تو زندگی لے آئی تینوں موت نے لجامنا زندگی لے آئی تینوں موت نے لجامنا چنگا نہیں جے ہوندا گھر خالی ہاتھ جامنا چنگا نہیں جے ہوندا گھر خالی ہاتھ جامنا لے جمینال سونے لے جمینال سونے نیک اعمال تو کری نہ پیار بہتا دنیا دے نال تو دنیا تے چھڈ جانا دنیا دا مال تو قبر اندری جتے پکا ڈیرا لاونا قبر اندری جتے پکا ڈیرا لاونا نت نت یار نہیں جے جگ اتے آمنا نت نت یار نہیں جے جگ اتے آمنا پھر پچھتائیں گا تو پھر پچھتائیں گا تو کر لخیال تو کری نہ پیار بہتا دنیا دے نال تو دنیا تے چھڈ جانا دنیا دا مال تو داراں تے سکندر بنے دنیا دے والی سن داراں تے سکندر بنے دنیا دے والی سن جدو دنیا تو گئے تو میں ہاتھ خالی سن جدو دنیا تو گئے تو میں ہاتھ خالی سن کر گئے حکومتاں سالوں جے سال تو کری نہ پیار بہتا دنیا دے نال تو دنیا تے چھڈ جانا دنیا دا مال تو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کے قلب و جگر کانپتے ہیں آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء اکرام بھیجے مگر سب سے آخر پر ہمارے آقا تاجدار مدینہ ختم المرسلین امام الانبیاء شافع محشر رحمت للعالمین کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ذات ہے جو اللہ تک پہنچنے والے تمام رستوں سے واقف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں سے سب سے آخر پر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا اور سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبے کو غم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبے میں تمام بت اونتے منہ گر پڑے حق آ گیا باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کسرا کے محل کے 14 کنکر گر پڑے ایران کا عاشق گدا جو سال بسال سے جل رہا تھا یکدم بجھ گیا اللہ تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات میں اللہ بدتر ہستی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی شروع کروں تو کہاں سے کروں اب میں اس کشمکش میں کیا کہوں تو پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا قرآن کہتا ہے والضحیٰ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت بتا قرآن کہتا ہے یاسین میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر
بتا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی یتیمی بتا. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی کملی بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی چادر بتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشارت بتا. قرآن کہتا ہے مبشرن. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا. قرآن کہتا ہے شاہدن. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا. قرآن کہتا ہے سراجا منیرا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. علامہ اقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ دنائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے وہ دنائے سبل ختم رسول مولائے کل کے جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغے وادیہ سینہ. نکاح عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وما علینا الا البلاغ المبین.